السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، نکاح سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ اس کے بارے میں بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اہم سوال کا جواب لے کر۔ اس وقت سوالات نکاح کے تعلق سے چل رہے ہیں۔ اسلامک سوال جوابی چینل کے ذریعے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک ایک سوال کے جواب کے پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے سوال سنا حافظ محمد ارواز صاحب سے، کیا نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا، اس پر نظر ڈالنا جائز ہے؟ کیا لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں آپ بیان فرما دیں۔ یہ ابھی آپ نے سوال سنا۔ تو دیکھیے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور آج کل اس مسئلے کے بارے میں لوگ کنفیوزنگ میں ہیں اور صحیح کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر دیکھ لے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اور لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا یہ مستحب ہے، اور حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار کے پیارے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور اسے دیکھ لو۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ کہ تم اس کو دیکھ لو، یہ مناسب ہے، اس سے تم دونوں کے درمیان محبت و الفت پیدا ہوگی، آنے والی زندگی میں سکون رہے گا، آپس میں اختلافات کم ہوں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہوں نے اس عورت سے نکاح کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سرکار کے صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے حالات بتائے، اور انہوں نے اپنی میاں بیوی کی موافقت اور عمدہ تعلق کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان فرمایا کہ سرکار، میں نے جس عورت سے نکاح کیا ہے، میری زندگی اس کے ساتھ بڑی اچھی گزر رہی ہے، اور آپس میں محبت و تعلق، ایک عمدہ محبت و تعلق کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ دوسری روایت جس کو سنن نسائی میں بیان کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور نکاح کرنے کے ارادہ، یعنی نکاح کرنا چاہا، اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے تم دیکھ لو جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا جائز ہے، اور یہ دیکھنا میاں بیوی
کے درمیان الفت و محبت کا سبب بنتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ جواب مل گیا کہ ہاں لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا جائز ہے، اور دکھوا لینا، دیکھ نہیں سکتا تو کسی معتبر و معتمد شخص سے یا اپنے گھر کے ایسے فرد سے، اپنی بہن، بھائی، ماں، والد، ان کے ذریعے دکھوا لینا یہ بھی جائز ہے، اور دیکھنے اور دکھانے کا طریقہ بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو پیغام نکاح دے، پس اگر وہ اس کی ان خوبیوں کو دیکھ سکتا ہو جن خوبیوں کی وجہ سے وہ اس سے نکاح کرنے کی طرف مائل ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان خوبیوں کو دیکھ لے یا کسی کے ذریعے دکھوا لے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، اپنا بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے نکاح سے پہلے اس کو دیکھ لیا، لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اس کو چھپ کر دیکھا تاکہ اس کو معلوم نہ ہو، اور اس کی میں نے اس خوبی کو بھی دیکھ لیا جس خوبی کی وجہ سے میں اس سے نکاح کرنے کی طرف مائل ہوا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب ان حدیث پاک سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ دیکھنا بھی جائز ہے اور دکھوا لینا بھی جائز ہے، لیکن اس وقت عرف عام میں جو ایک دیکھنے دکھوانے کا جو ایک عام رواج پڑا ہوا ہے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مرعۃ المناجی میں ان احادیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دیکھنا اور دکھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے دکھانے کے لیے لڑکی کو تیار نہ کیا جائے، فل تیاریاں نہ کیا جائے، اس کی نمائش نہ کی جائے، اس کا بازار نہ بنایا جائے، بلکہ ہو سکے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی بہانے سے لڑکی کو دیکھ لیا جائے تاکہ اسے احساس نہ ہو۔ اس میں حکمت یہ بیان فرماتے مفتی احمد یار خان، اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ نے باقاعدہ دیکھنے دکھانے کا پروگرام کیا اور لڑکی کو تیار کیا، وہ لڑکی اپنی فل تیاریاں کر کے یہ آرزو و تمنا لے کر سامنے حاضر ہوتی ہے کہ آج مجھے فیل نہ کریں، آج مجھے پاس کر دیں، اور پھر لڑکے کو یا لڑکے کے گھر والوں کو وہ لڑکی پسند نہ آئے، اس کے اندر وہ خوبیاں اس کو نہ ملے جس کو وہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر وہ اس کا انکار کر دیں، تو اس سے لڑکی کی دل شکنی ہوگی، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو پریشانی ہوگی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اس کی شریعت ہماری اجازت نہیں دیتی۔ تو بہتر و مناسب طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں رواج پڑا ہوا ہے دیکھنے دکھانے کا، اعلانیہ طور پر دیکھنے دکھانے کے پروگرام ہوتے ہیں، چاہیے کہ کسی نہ کسی بہانے سے آپ لڑکی پر نظر ڈالیں، اور لڑکا بھی اگر نظر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تیاریاں نہ کیا جائیں۔ تو یہاں سے ہمیں دونوں ثبوت مل جاتے ہیں حدیث پاک سے کہ لڑکا بھی چاہے تو نظر ڈال سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، دیکھنا عیب نہیں ہے، پہلی نظر دیکھنا اس کو عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا معاملہ ہے، اس لیے دیکھنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی، آنے والی زندگی میں اختلافات نہ ہوں، آپس میں محبت قائم رہے، اور محبت قائم کی نیت سے دیکھنے دکھانے کی اجازت سرکار نے فرمائی۔ اس طور و طریقے سے اگر کوئی دیکھنا چاہے، کسی کو رسوا کرنا مقصد نہ ہو، کسی کی دل شکنی مقصد نہ ہو، صرف کسی نہ کسی بہانے سے اس پر نظر ڈال لیں، یہی طریقہ دیکھنے کا ہونا چاہیے، اور یہی طریقہ دکھوانے کا۔ آپ دیکھ نہیں سکتے، اپنی بہن کو بھیج رہے ہیں، بھائی کو بھیج رہے ہیں، یا اپنے والد کو بھیج رہے ہیں نظر ڈالنے کے لیے جس پر آپ کو اعتماد ہے، تو وہ اس طرح سے دکھوانا بھی جائز ہے، دیکھنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے، تاکہ آنے والی زندگی کرکری نہ ہو، اس میں سکون رہے۔ دونوں طریقے سے جائز ہے، لیکن کسی کی رسوائی کی نیت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔